الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزعنا ما فی صدورہم من غل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے اندر جہاں جسمانی طور پر بیماریاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر روحانی امراض بھی پائے جاتے ہیں۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان چوری کو گناہ سمجھتا ہے، شراب نوشی کو گناہ سمجھتا ہے، ڈکیتی اور جوئے سود کو گناہ سمجھتا ہے، زنا بدکاری لواطت کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن روحانی امراض کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ انسان غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ انسان سود کو پرافٹ کا نام دے کے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ انسان چغلی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ بے جا غصے کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ بدگمانی کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ کسی مسلمان کی جاسوسی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کسی کو برے القاب سے پکارے جانے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کینہ وہ بیماری اور مرض ہے جسے آج کے دور میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کینہ روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور یہ کینہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنا گناہ صغیرہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن، اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور گناہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اللہ اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کینہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کسی انسان کے بارے میں دل کے اندر میل ہو، کسی انسان کے بارے میں دل میں بغض ہو، کسی انسان کے بارے میں دل میں عداوت ہو، دل میں نفرت ہو، تو اس کیفیت کا نام کینہ ہے۔ جب انسان کی کسی بات کے اوپر رنجش ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو انسان اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، بغض پال لیتا ہے، عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف بیماری سے نفرت نہیں کرتا
بلکہ وہ انسان کی ذات سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کسی بھی انسان سے نفرت کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ ہسپتال کے اندر بیمار ہوتے ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی ایکسیڈنٹ کے اندر ٹانگ کٹ جاتی ہے، کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، کسی کے سر کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پاگل ہوتا ہے، مختلف امراض کے مریض وہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہسپتال کا عملہ ان کو ادویات بھی دے رہا ہوتا ہے، انہیں پانی بھی پلا رہا ہوتا ہے، سہارا دے کے بھی بٹھا دیتا ہے، ان کا بی پی بھی چیک کر لیتا ہے، ان کے خون بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، محبت کے بول بھی ان کے پاس بول لیتے ہیں، ان کے قریب بیٹھ کر ان کا دل بہلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اگر ہسپتال کا عملہ مریضوں کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دے تو پھر مریضوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہسپتال کا جتنا بھی عملہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کی صورت میں ہے، کام کرنے والوں کی صورت میں ہے، یا مریض کے ساتھ جو آنے والے رشتہ دار ہوتے ان کی صورت میں ہے، وہ مریض کی بیماری سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز استعمال نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچا پیاز استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی، انی اکرہ ریحہا، کہ میں اس کی بو کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ السلام نے کچا پیاز استعمال نہیں فرمایا۔ پیاز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انی اکرہ ریحہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی بو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچے پیاز کی بو پسند نہیں تھی تو پیاز بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ اگر پیاز کی بو کو ختم کر دیا جائے تو پیاز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند تھا۔ جیسے ہمارے ہاں جو سالن استعمال کیا جاتا ہے تو ہر ہنڈیا کے اندر پیاز لازمی استعمال کیا جاتا ہے، گھی کا تڑکا لگایا جاتا ہے تو پیاز بھی اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیاز کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کی بو ناپسند کرتا ہوں، پیاز سے نفرت نہیں کرتا، پیاز کو ناپسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس انسان کے اندر روحانی مرض ہو یا کوئی بھی اس کے اندر چیز پائی جائے تو اس بیماری کے ساتھ تو نفرت ہونی چاہیے، اس بیماری کے ساتھ تو برائی دل کے اندر ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی انسان کی ذات کے حوالے سے ہمارے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر انسانوں کی محبت ہوگی تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا جو کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کن لوگوں کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرا بھی نام لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی، بڑا پریشان تھا کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا ہوا۔ چند دنوں کے بعد میں نے اسی فرشتے کو دیکھا، خواب کے اندر پھر لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ فرشتے سے پوچھا کہ اب کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا مالک آپ کا نام تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹاپ پہ آپ کا نام ہے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا مالک آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے ان کے ساتھ نفرت نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب انسانوں کے بارے میں نفرت ہوگی تو ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اگر اس کے اندر بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے کسی سے روک لیتا ہے تو اللہ کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔
یعنی اگر ہمارے اندر اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت ہے تو ایمان کامل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سینہ بے کینہ ہونا، یعنی جس انسان کے سینے کے اندر کسی بھی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہے تو یہ اہل جنت کی نشانی اور علامت ہے۔ اہل جنت کا خصوصی وصف ہے کہ ان کے سینوں کے اندر کینہ نہیں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ غل عربی زبان میں کینے کو کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہوں گی ان سب کو ہم نکال لیں گے، نزعنا ہم ان کو کھینچ لیں گے۔ وہ ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کے سینے کے اندر کینہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر کینے والی زندگی گزارے اور یہی کینے کی بیماری لے کر انسان دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے پیدائش کے موقع پہ بے کینہ سینہ عطا فرمایا تھا، تجھے میں نے صاف ستھرا دل دیا تھا جس دل کے اوپر کینے کا گناہ نہیں تھا، مجھے تو وہ دل چاہیے۔ اب بندہ کہے کہ اللہ میرے پاس تو وہ دل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا وہی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص وضو کر کے آیا، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی طرف آ رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ وہ صحابی آئے، مجلس کے اندر بیٹھے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی پر اثر باتوں کو سنا، واپس چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، وضو کر کے آ رہا تھا، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ وہ صحابی آئے، مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنا، واپس چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، آپ علیہ السلام اسی طرح موجود تھے، وضو کر کے وہ صحابی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ لے۔ ایک صحابی فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس کے اعمال دیکھوں، آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے جب وہ صحابی اٹھے واپس جانے لگے تو میں نے راستے کے اندر ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، میں پوری رات اس صحابی کے اعمال کو دیکھتا رہا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، جو اعمال میرے تھے وہ ان کے تھے، حتیٰ کہ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی تو انہوں نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے انہوں نے سنتیں ادا کی، تو جو صحابی مہمان بن کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے گھر مہمان بن کے اس لیے آیا تھا کہ آپ کی کوئی خاص اعمال دیکھوں، لیکن مجھے کوئی انوکھا نرالا عمل نظر نہیں آیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتا ہوں میں اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، میں ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں ہر انسان ہر مسلمان کے بارے میں اپنے سینے کو صاف رکھتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ سینہ کینے سے پاک صاف ہوتا ہے تو بندے کے اندر جنت والوں کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ دنیا ہی کے اندر اس کا مزاج جنتی بنا دیتے ہیں، اور جس نے قیامت کے دن جہنم کی طرف جانا ہے دنیا کے اندر اس کا مزاج جہنمی بنا دیتے ہیں۔ جنت کے اندر عورتیں جائیں گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ 70,000 جوڑے پہنائے گا۔ جنتی عورت کے جسم پہ 70,000 جوڑے ہوں گے، اور یہ کن عورتوں کو ملیں گے؟ جو دنیا کے اندر پردے کو پسند کیا کرتی تھی، جو دنیا کے اندر برقعے کو پسند کرتی ہیں، تو اللہ اس کی وجہ سے جنتی لباس عطا فرمائیں گے۔
اور جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتیں ننگی ہوں گی، کچھ مرد بھی ننگے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کے اندر لباس کو پسند نہیں کرتی تھی، مزاج جہنمی بن چکا تھا۔ انہوں نے برقعے کو پسند نہیں کیا، سینے کے اوپر چند انچ کا کپڑا لیا، ناف سے نیچے چند انچ کا کپڑا لیا، پورا جسم ننگا ہے، پورا جسم برہنہ ہے۔ جب دنیا کے اندر وہ لباس کو پسند نہیں کرتی، جہنمی مزاج بنا چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم ہی کے اندر بھیجنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کینے والی روحانی بیماری نہیں ہوگی، ہمارا سینہ کینے سے بالکل پاک صاف ہوگا، تو جنتی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں جنتی مزاج ہم نے دنیا کے اندر بنا لیا، اللہ اس کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، بیت اللہ کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو آج کی رات کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو، اس کی دعا پر آمین کہیں، ان سے مصافحہ کریں، ان کو سلام کریں۔ فرشتے لیلۃ القدر کے اندر عبادت گزار لوگوں سے سلام کرتے ہیں، فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، جس کے اندر اللہ ہر بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، لیکن اللہ اس رات بھی چند بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان بندوں میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ جس کے سینے کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، لیلۃ القدر اور شب برات کے اندر اس کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا انس، جب تو شام کو بستر پہ سوئے اپنے سینے کو صاف کر کے سونا، اپنے سینے کے اندر کسی کے بارے میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہ رکھنا۔ بیٹا انس، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا ہمیں عمل بتا دیا کہ یہ کرو گے تو میری معیت نصیب ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام تو باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بنا دے، ہمیں جنت کے اندر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما دے، ہمیں جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب فرما دے۔ صحابہ باقاعدہ دعا کرتے تھے، دعا کرواتے تھے کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ ایک روحانی مرض کو چھوڑ دینا، اللہ اس کی برکت سے تمہیں معیت نبوی عطا فرما دیں گے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے بیٹوں اور خاوند کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے اندر ملبوس کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب کوئی بندہ بڑھتا تھا تو ام عمارہ آگے بڑھ کر دفاع کیا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی کافر کو آنے نہیں دے رہی تھی، حتیٰ کہ کسی کافر نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پہ حملہ کیا، ان کے بازو کو کاٹ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عمارہ سے فرمایا، ام عمارہ فلاں بندہ وہ ہے جس نے تیرے بیٹے کے بازو کو کاٹ دیا ہے۔ ام عمارہ دوڑتے ہوئے گئی اور جا کر اس بندے پہ وار کے اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اتنا خوش ہوا، آپ مسکرا پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام عمارہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ حضرت ام عمارہ نے دنیا کی دعا نہیں منگوائی، حضرت ام عمارہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہاں میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کی معیت میں ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت کے اندر آپ کی معیت عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پہ دعا مانگی، اے اللہ ام عمارہ اور اس کے گھر والوں کو، بچوں کو جنت کے اندر میری معیت نصیب فرما دے۔ ام عمارہ نے کتنی بڑی قربانی دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا منگوائی۔ اگر ہم اپنے اندر سے کینے کی روحانی بیماری کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت عطا فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا،
نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے۔ جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے۔ اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات کو سامنے رکھیں گے، سینے کے ساتھ لگائیں گے، عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کیا۔ مشائخ نے چند علامات، چند نشانیاں بتلائی ہیں، جس بندے کے اندر وہ پائی جاتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کینہ پایا جاتا ہے۔ کینے کی سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی نفرت، عداوت، کدورت، بغض دل کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی کے عیوب تلاش کرتا ہے، پھر عیوب تلاش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے زوم کر کے بیان کرتا ہے، مرچ مسالہ لگا کے بیان کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بدنامی ہو، معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کے سینے کے اندر اس کے بارے میں کینہ پایا جاتا ہے۔ خامی ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہے، برائی ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس وقت مجھ سمیت جتنے بھی حضرات موجود ہیں، ہم میں سے کوئی مائی کا لال یہ سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا؟ کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آج تک کبھی بھی نافرمانی نہیں ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ اتنے سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کینے کی دوسری علامت، دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، امتحان آ جائے، تو اس مصیبت کو سن کر، دیکھ کر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی مصیبت کو سن کر، دیکھ کر خوش ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ سینے کے اندر کینہ پایا جاتا ہے۔ امتحانات ہر بندے پہ آ سکتے ہیں، مصیبت آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے، ایک روایت کے اندر آیا کہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوا، پھر بعد کے اندر اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، جس بندے کو گناہ کے بارے میں پتہ چلا، برائی کے بارے میں پتہ چلا، اس نے توبہ کے بعد بھی اسے گناہ کا طعنہ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ اس برائی کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ ہمیں کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بیماری تکلیف کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کب پڑھنی ہوتی ہے؟ جب انسان کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت دعا پڑھنی ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس بیماری سے جس کے اندر یہ مبتلا ہے۔ اب یہ دعا اونچی آواز سے پڑھنی ہوتی ہے، یہ دعا بلند آواز سے پڑھنی ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے منع کر دیا کہ یہ دعا اونچی آواز سے نہیں پڑھنی، یہ دعا اپنے دل کے اندر پڑھنی ہوتی ہے، یہ دعا اپنے اندر ہی اندر پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر زبان سے بھی پڑھنی ہے تو بندہ اونچی آواز سے نہ پڑھے، اگر اونچی آواز سے پڑھے گا تو اس بیمار کو، اس بندے کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ جو شریعت مطہرہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کر سکتی، وہ کسی کی مصیبت کے اوپر خوشی کو برداشت کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ نقل کیا، کتنا بڑا ان کے اوپر امتحان آیا۔
میں نے بارہا واقعہ سنایا ہے، اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک کنواں آیا جہاں پہ لڑکیاں کپڑے دھو رہی تھی۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو وہیں پہ بیٹھ گئے، شاگردوں سے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنا فلاں محدث کے پاس چلا جائے، جس نے طریقت کے اندر سلوک کے اندر آگے بڑھنا ہو تو فلاں پیر طریقت کے پاس چلا جائے، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، قرآن نکل چکا ہے، کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے، فرمایا حدیثیں نکل چکی ہے، ولایت کا نور چھین لیا گیا۔ شاگرد مریدین واپس چلے گئے۔ جس لڑکی کے اوپر نگاہ پڑی تھی، اللہ کا کتنا بڑا امتحان آیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، ہماری نگاہیں دن میں کتنی مرتبہ نامحرم کے اوپر پڑتی ہے، لیکن اللہ نے امتحان سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ مزید بھی امتحان سے بچائے رکھے، بے نیازی کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کی صرف ایک نظر پڑی تھی، اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا۔ وہ کوئی تاجر نہیں تھا، وہ کوئی ملازم نہیں تھا، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کسان نہیں تھے، وہ مدرسے کے اندر رہنے والے، حدیث کا درس دینے والے، وہ خطبہ دینے والے، مریدین کی تربیت کرنے والے، سلوک کے اندر لوگوں کو آگے بڑھانے والے، ان کے اوپر اتنا بڑا امتحان آیا۔ لڑکی کپڑے دھو کر جب گھر کی طرف روانہ ہوئی تو انہوں نے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بندے کی بعض مرتبہ مت ماری جاتی ہے کہ چہرے پہ سنت رسول، سر پہ پگڑی، اور انسان لڑکی کا پیچھا کر رہا ہو۔ لڑکی جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، عبداللہ اندلسی نے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی کا والد باہر آیا، جی کیا بات ہے؟ عبداللہ نے کہا مسافر ہوں، اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ رات گزاری، صبح کا وقت ہوا۔ عبداللہ نے کہا لڑکی کے والد سے کہ میں اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، جوان ہوں، آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا والد کہنے لگا آپ شکل و صورت سے مسلمان نظر آتے ہیں، ہم عیسائی لوگ ہیں، عیسائی مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ عیسائی مذہب قبول کر لیں میں بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا میں عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کا والد کہنے لگا میری ایک اور شرط بھی ہے، میرے گھر کے اندر سوروں کا، خنزیروں کا ریوڑ ہے، وہ ریوڑ پورا 1 سال چرانا ہوگا، تب جا کے میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روزانہ صبح سویرے خنزیروں کا ریوڑ لے کے جنگل کی طرف جاتے تھے، شام کے وقت واپس آتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے ایک مرید تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کئی ہفتے کے بعد ان کے دل کے اندر خیال آیا شیخ کے اوپر اتنا بڑا امتحان آ چکا ہے، میں ان کی خبر تو لوں کس حال میں ہیں۔ سچا مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کو چھوڑ کے نہیں جاتا، شیخ کے عیوب تلاش نہیں کرتا، وہ تو اللہ سے مانگتے اللہ میں مانتا ہوں شیخ سچے ہیں، تیری طرف سے امتحان آ گیا، لیکن اللہ تو اس امتحان کو ختم بھی تو کر سکتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا عبداللہ کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے جنگل کا ایڈریس بتلایا کہ اس طرف چلے جاؤ، پھر وہاں چلے جانا، جنگل کے اندر ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جسم کے اوپر وہی جبہ، وہی لمبا کرتا، سر کے اوپر وہی پگڑی جس کو باندھ کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے، شاگردوں کو قال قال رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ آج درس تو نہیں دے رہے تھے لیکن خنزیروں کا ریوڑ ہانک رہے تھے۔ ہاتھ کے اندر وہی عصا جسے پکڑ کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، ہاتھ کے اندر وہی عصا لیکن خنزیروں کی طرف دائیں بائیں کر رہے تھے۔ حضرت شبلی فرماتے میں اللہ کے سامنے رو پڑا، اللہ کتنا بڑا تیرا امتحان آ گیا، اللہ اس امتحان کے اندر سے خلاصی عطا فرما۔ حضرت شبلی فرماتے میں شیخ کے قریب ہوا، میں نے کہا حضرت آپ قرآن کے حافظ تھے، قرآن یاد ہے؟ فرمایا سارا قرآن بھول گیا، ایک آیت یاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس بندے کو اللہ ذلیل کر دے اللہ کے سوا کو عزت دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا حضرت کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے، پچھلے دور کے اندر حافظ صرف قرآن کے حافظ کو نہیں کہا جاتا تھا، جنہیں احادیث کئی لاکھ یاد ہوتی تھی تو انہیں حافظ کہا جاتا تھا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شبلی نے کہا کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا ساری حدیثیں بھول چکا ہوں، ایک حدیث یاد ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جو بندہ اپنے دین کو بدل دے ڈالے فقتلوہ، اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔
حضرت شبلی فرماتے میں شیخ کے سینے کے ساتھ چمڑ گیا، میں بھی رو پڑا، شیخ بھی رو پڑے، کافی دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ میرے شیخ نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہا اللہ امتحان تیرا بندوں کے اوپر ضرور آتا ہے، لیکن اللہ تیرا یہ امتحان عجیب بھی ہے، اللہ بڑا بھی ہو چکا ہے، اللہ مجھے آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی کہ مسجد، خانقاہ، مدرسے سے نکال کر خنزیروں کے ریوڑ چرانے پر لگا دیں گے، اللہ مجھے اس امتحان سے خلاصی عطا فرما۔ حضرت شبلی بھی روئے، وہ بھی رہے، جب دو روئے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اللہ نے قرآن کی نعمت بھی دے دی، احادیث کی نعمت دے دی، ولایت کا نور بھی دے دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں پوچھا حضرت اتنا بڑا امتحان کیسے آ گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے صلیب کا نشان لٹکا ہوا دیکھا، میں نے صلیب کے نشان کو دیکھ کے کہا کہ عیسائی کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر صلیب کی پوجا کرتے ہیں، بس اسی کے اوپر پکڑ آ گئی۔ اللہ نے امتحان کے اندر مبتلا کر دیا کہ عبداللہ تجھے جو ایمان کی دولت ملی ہے کیا تیری عقل کا کمال ہے یا ہمارا کمال ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کتنے بڑے امتحان کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کسی مسلمان کے اوپر امتحان آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس مصیبت کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کریں۔ اگر کوئی بندہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر کینہ پایا جاتا ہے۔ کینے کی تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ کینہ ہوتا ہے اپنی زبان کو کلمہ خیر کے ساتھ روک لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی اچھی گفتگو نہیں کرتا، اگر وہ مل جائے تو سلام نہیں کرتے، اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ کینے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، میرے پیغمبر نے اہل مدینہ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا 4 باتوں پر مشتمل تھا۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کو جو پہلی بات ارشاد فرمائی تھی وہ سلام کے حوالے سے تھی کہ سلام کیا کرو۔ اور ایک کتاب کے اندر بعض علماء کرام کا اس کے اوپر بحث چلی کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تو یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے۔ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے اگلا بندہ جواب نہیں دیتا تو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اپنی کمال قدرت سے جب روح ڈالی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر روح آئی، سر کے اندر روح آئی، پھر ناک کے اندر روح آئی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا الحمدللہ، اللہ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ۔ آدم علیہ السلام کے جب پورے جسم کے اندر روح آ گئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، سامنے شاندار پھل تھے، وہ پھل توڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان کان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے اندر روح آئی اور پھل توڑنے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، سب سے پہلا حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے فوراً جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اس موقع پہ فرمایا آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلام کو حکم دیا۔ اگر ہم کوئی بندہ مل جاتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے، یہ جواب نہیں دیتا، یا یہ بندہ سلام کے اندر پہل نہیں کرتا، کنی کتراتے، زبان کو روک لیتا ہے، میٹھے بول نہیں بولتا، خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا، اس بات کی علامت ہے کہ سینے کے اندر کینہ پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ بندہ گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار، نافرمان تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا زندگی کیسے گزری؟ جواب دیا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزر گئی، نافرمانیوں کے اندر گزر گئی۔ اس وقت کیا حالت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اللہ کی رحمتوں پہ نظر ہے، اللہ کی رحمت کی امید لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، ایک نیک بندے پہ نظر پڑی، پوچھا کیا حال ہے، زندگی کیسے گزاری؟ اس نے کہا نیکیوں کے اندر زندگی گزاری، اعمال کے اندر زندگی گزاری، بس
اس وقت بھی یہی امید ہے کہ نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آخری کوئی تمنا بھی ہے؟ اس شخص نے کہا وہ جو آپ پچھلے بندے سے ملاقات کر کے آئے ہیں، گناہ گار، بدکار، سیاکار، پوری زندگی غفلت کے اندر گزار دی، بس اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ فرمائے۔ جو ہی اس بندے کے یہ بات کہی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اس بندے سے کہہ دو کہ ہم نے اسے جنت سے محروم کر دیا اور جہنم کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک مسلمان کو حقیر سمجھا، اس نے ایک مسلمان کے بارے میں جو خیر کی بات نکالنی تھی، جو اچھا کلمہ نکالنا تھا، وہ اچھا کلمہ نہیں نکالا۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ہم دونوں کو جنت کے اندر اکٹھا کر دے۔ اس نے کلمہ خیر کو روک لیا، کلمہ شر زبان سے نکال دیا، میں نے اس کے اوپر جنت کے دروازے بند فرما دیے ہیں۔ اور کینے کی اگلی علامت، اگلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو کینہ ہوتا ہے، انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کی مجلس میں مذاق اڑاتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان مذاق اڑاتا ہے، نجی مجلسوں کے اندر مذاق اڑاتا ہے، موبائل پہ مذاق اڑاتا ہے، میسج پہ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ سیاست کے اندر کیا چلتا ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا مذاق اڑانا، مذاق کرنا جس کے اندر دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے جائز کام ہے؟ وہ مذاق، وہ مزاح جس کے اندر کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور کینے کی اگلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب موقع ملتا ہے تو اس کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ بھی کینے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگلی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے عیوب کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں سورۃ الہمازہ میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ہمازہ اور لمازہ کے لیے ویل بربادی ہے۔ ہمازہ اور لمازہ کے دو معنی مفسرین نے کیے کہ جو عیب تلاش کرتا ہے اور پھر عیب تلاش کرنے کے بعد اسے بیان کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عیب تلاش کرتے ہیں، ہر وقت ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے عیب دیکھیں، عیب تلاش کریں، عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا۔ آگ کے جہنم کے اندر انگارے ہوں گے اونٹ کی گردن کے برابر، ایک چھوٹا میزائل ہوگا، یہ آگ کے انگارے فضا کے اندر بلند ہوں گے۔ جن لوگوں کو ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا، یہ آگ کے انگارے فضا میں بلند ہو کر اس بندے کے دل پہ لگیں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دل کے اوپر جا کے لگیں گے۔ آگ کے انگارے جسم سے آر پار ہو جائیں گے۔ جسم سے آر پار کیوں ہوں گے؟ کہ دنیا کے اندر یہ دوسروں کو ایذا پہنچا کے دل دکھی کیا کرتا تھا، دل کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جہنم کے اندر پھر وہی سزا دی جائے گی۔ یہ چند علامات میں نے بیان کی ہیں۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پائی جاتی ہیں، ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ مجھے کینے سے محفوظ فرما، اللہ مجھے کینے کی بیماری سے محفوظ فرما، کینے کی بیماری میرے اندر سے ختم فرما۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں طریقت کے راستے میں سینے میں کینہ رکھنا کفر کی مانند برا ہے۔ طریقت کے راستے میں سینے میں کینہ رکھنا کفر کی مانند برا ہے، اور میرا آئین تو یہ ہے کہ اپنے دل اور سینے کو آئینے کی طرح چمکتا ہوا بنا لے، کہ اپنے سینے کو، اپنے دل کو شیشے کی طرح چمکتا ہوا بنائے کہ اس سینے کے اندر گناہ کو کوئی داغ نظر نہیں آنا چاہیے، اس سینے کے اندر دل کے اوپر گناہوں کی میل نظر نہیں آنی چاہیے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، سینہ صاف ہوتا ہے، تو پھر انوارات کو لوٹنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ سالکین شکوہ کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ محسوس تو ہوتا نہیں ہے، مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، انوارات محسوس نہیں ہوتے، مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیات بنتی نہیں ہے۔ جب سینے کے اندر کینہ ہوگا، جب سینے کے اندر روحانی امراض پائی جائیں گی تو کیفیات کہاں بن سکتی ہے؟ ہر قسمی گناہوں کو چھوڑ کر بندہ اعمال کا اہتمام کرتے، اللہ پھر روحانی لذات بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندہ نیک عمل بھی کرے، گناہ بھی کرے، تو لذات بندے کو نہیں مل سکتی۔ اور آخری بات کہ جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں،
گناہ کوئی بھی ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ، اس کا سب سے پہلا وبال، نحوست، اللہ کی پکڑ یہ آتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اعمال کی لذات سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ جو سالکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو مزہ نہیں آتا، نماز بے حضوری والی ملتی نہیں ہے، خشوع خضوع ملتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے اندر لذت نہیں ہوتی جو ہمارے اکابرین کو حاصل تھی، وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، اللہ میں گناہ کرتا رہا، تیری پکڑ نہیں آئی۔ اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا، میرے بندے میری پکڑ تو آ گئی تھی، تو سمجھا نہیں۔ اللہ تیری پکڑ آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے جب تو نے پہلی مرتبہ یہ گناہ کیا تھا تو اس گناہ کے بعد میں نے تجھے رات کے آخری پہر مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ اس گناہ سے پہلے تو رات کے آخری پہر دعا مانگتا تھا، روتا تھا، مناجات کرتا تھا، لذت ملتی تھی، مٹھاس شیرینی ملتی تھی۔ جس دن تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اس دن کے بعد میں نے تجھے اس لذت سے محروم کر دیا۔ جب اس عالم نے زندگی پہ غور کیا تب اسے احساس ہوا، پتہ چلا کہ جی ہاں، جب میں سے پہلی مرتبہ یہ گناہ ہوا اس گناہ کے بعد مجھ سے اعمال کی لذت چھین لی گئی ہے۔ ہمیں لذت نہیں ملتی، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، لذت نہ ملے، مٹھاس نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ لذت چھین چکی ہے۔ بعض مرتبہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیک عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ بیمار دل کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کم از کم 500 مرتبہ استغفار پڑھ کے اللہ سے مانگے، اور دوسرا مشائخ سے رابطہ کیا کریں، ان کی توجہات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار دل کو صحیح فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام روحانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبے کی